بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ ایک امید پیدا ہوئی تھوڑی سی، یا امید کی کرن نظر آئی۔ جس طرح کا فیصلہ 9 مئی کے کیس میں اعجاز چودھری صاحب کا ہوا تو ایک امید پیدا ہوئی کہ یار عدالتیں ایسے فیصلے بھی 26 جنوری کے بعد دے سکتی ہیں، اور اگر 8 10 15 20 فیصلے دیں گے تو عدالت پہ اعتماد لوگوں کا دوبارہ واپس بحال ہونی شروع ہو جائے گی۔ اب وہ کہاں تک جاتی ہے وہ دیکھنا ہوگا، لیکن ایک وہ کیس جو فیصلہ کرے گا کہ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بننا شروع بھی ہوگا، یا پہلے ہی جو لوگوں کے اندر بہت مایوسی ہے اور نفرت ہے، وہ غصہ، وہ نفرت، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کیس ہے مخصوص نشستوں کا کیس۔ وہ مخصوص نشستوں کا کیس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ دو وجوہات سے امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ سے ہے، ان کے حق سے ہے۔ انہوں نے جن کو ووٹ ڈالا، ووٹ ان کو نہیں پڑا، لیکن جو ان کا ووٹ کم کیا گیا لوگوں کا، اس کے مطابق جو نشستیں ملی تحریک انصاف کو، اس کے مطابق جو اس کے تناسب سے جو مخصوص نشستیں ملنی تھیں وہ بھی تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی تھی۔ پھر سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا، 8 آزاد ججز نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، لیکن وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اب اس کا جو ریویو ہے وہ لگ گیا ہے 13 رکنی ایک اور بینچ کے پاس، آئینی بینچ کے پاس، اور اس میں 5 جج جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نہیں ہیں، منیب اختر صاحب نہیں ہیں، اطہر من اللہ صاحب نہیں ہیں، شاہد وحید صاحب نہیں ہیں، اور عرفان صاحب نہیں ہیں۔ یہ 5 جج اس میں نہیں ہیں۔ 5 جج جو ہے وہ 5 ہیں جو جب فیصلہ مخصوص نشستوں کا ہوا تھا تو جن 8 نے یہ فیصلہ کیا تھا یہ ان میں شامل تھے۔ اور ان 8 میں سے جو جج اس میں موجود ہیں اس بینچ میں وہ 3 ہیں۔ اچھا، ایک تو عائشہ ملک صاحبہ کو اس لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک نمبر پورا کرنے کے لیے نا، مطلب آئینی بینچ میں نمبر پورا کرنا تھا اس لیے، ورنہ ان کو آئینی بینچ میں شامل تو کیا گیا لیکن ان کو ایک ہی بار بینچ میں بٹھایا گیا، اس کے بعد نہیں بٹھایا گیا۔ تو ان کو بٹھایا گیا صرف نمبر پورا کرنے کے لیے۔ وہ محمد علی مظہر صاحب ہیں، وہ حسن نظر رضوی صاحب ہیں، وہ اس وقت تو کھڑے تھے، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے تھے اور بالکل آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جب سے وہ آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ مختلف نظر آتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ محمد علی مظہر صاحب جو ہے وہ اگلے آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، لیکن چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں۔ اور لیکن اب جو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں بھی تھوڑا سا کہانی بدل جائے، کیونکہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 13 رکنی بینچ کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ حکومتی حلقے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 7 جج ہمارے پورے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 7 جج پورے ہیں، چھوڑ دیں کیس کب چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کتنا چلنا ہے، چھوڑ دیں۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینے کا حکومت کہہ رہی ہے، فیصلہ ہو گیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دی جائیں گی، اور اسی لیے مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ نہیں گئے، تحریک تحفظ عین پاکستان میں مولانا صاحب نہیں گئے۔ اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ مخصوص نشستیں آ جائیں گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس، تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، اور 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ججز آئینی عدالت بنا دی جائے گی، آئینی عدالت جو 26ویں میں رہ گئی تھی۔ آئینی عدالت میں جو جج ہوں گے ان کی عمر ریٹائرمنٹ کی 70 سال کر دی جائے گی، تاکہ فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگوں کو بھی موقع مل سکے، فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ آ جائیں، اور ساتھ امین الدین خان۔ کیونکہ دیکھیں امین الدین خان صاحب کا نا، میں آپ کو ایک پہلے بھی میں نے ایک لطیفہ پورا نہیں سنا تھا، سمپل یہ ہے کہ ایک واضح طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر پچھلی ویڈیو میں کہ اگر کیس چلے کہ میں نے جو ہے وہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے یا کلر کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، یعنی یہ سامنے وسیم ملک صاحب یا زبیر صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس فیضان صاحب اسد چودھری صاحب کے پاس کیس جائے کہ چودھری صاحب آپ چودھری صاحب ہیں، آپ یہ بتائیں کہ صدیق جان نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے یا بلیک پہنا ہوا ہے، اور چودھری صاحب کہیں کہ صدیق جان نے سفید پہنا ہوا ہے۔ اب میرے تو حق میں، آپ کے حق میں فیصلہ ہے نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سفید پہنا ہوا ہے، یا چلیں آپ کو نہیں، میں اپنے میں آپ کو رکھوں کہ میں کہتا ہوں کہ سعد صاحب نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے، اسد چودھری کے پاس کیس جاتا ہے، اسد چودھری کہتا ہے جی صدیق جان بالکل ٹھیک ہے، سعد صاحب نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے، اور پھر بھی میں رونے لگ جاؤں، تو سارے کہیں گے یار تمہارے تو حق میں فیصلہ آیا ہے، اور ایسا فیصلہ آیا ہے کہ پہنا اس نے سفید ہے، تم نے کہا بلیک پہنا ہوا ہے، چودھری نے کہا ہے بلیک ہے، پھر بھی تم رو رہے ہو۔ تو میں کہوں گا یار مجھے ٹینشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کرے چودھری صاحب کی، یہ اسلام آباد میں رہے، یہ چوک منڈا واپس چلے گئے تو میرے فیصلے کون کرے؟ ٹھیک ہے، حکومت پریشان ہے کہ اگر امین الدین خان صاحب ریٹائر ہو گئے تو ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ امین الدین خان صاحب رہیں، 70 سال کی عمر تک رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے تاحیات کر دیں ان کو، کیونکہ ایسے ہیرے جو ہے نا وہ مل نہیں سکتے، بڑی مشکل ہے۔ گو کہ میرا اب اس پہ پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف بھی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جب تک تھا ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا آخری مکروہ اور گندا انسان ہے، آخری نیچ انسان ہے۔
اس سے گندا وہ انسان آخری والی بات ٹھیک نہیں تھی، باقی تو ٹھیک تھا. ہم کہتے تھے کہ ہے صحیح لیکن یہ آخری ہے، اس کا باپ اس سے بڑا کوئی نہیں آ سکتا. جب باقی آئے بس ہم نے کہا یہ بس ہم نے کہا تو کفن دیکھیں. اب یہ میں 7 جج بتا دوں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ 7 جج ہمارے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں امیر الدین خان صاحب ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے، جمال خان مندخیل صاحب ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے، محمد علی مظہر صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے، حسن رضا رضوی صاحب کو کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے، مسرت ہلالی صاحبہ وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ دیں گی. اچھا میں حسن رضوی صاحب کی بات سے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا خیال ہے کہ مظہر صاحب کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں حسن رضوی صاحب جو ہے نا وہ ان میں بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ گیٹ ون فری، وہ کیا ہوتا ہے ہاں بائی ون گیٹ ون فری. میرا یہ خیال ہے، مجھے اتفاق ہوا ان کے سامنے دو ایک دفعہ مقدمہ آرگیو کرنے کا، میرے خیال میں یہ بیٹ اسٹرانگ بیٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی نکلے لیکن اس میں پاسبلٹی تھوڑی بالکل. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ نعیم اختر مسرت ہلالی صاحب ہمارے ساتھ جائیں گی، نعیم اختر افغان صاحب ہمارے ساتھ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں جناب عامر فاروق صاحب کیسے، اور علی باقر نجوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف نہ صرف کریں گے بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. ان ججز پہ حکومت کہتی ہے کہ یہ جج ہمارے ساتھ ہیں، یہ 7 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جج ہمارے ساتھ ہیں اور فیصلہ تو علی باقر میں شیر کی بات ہوئی تو علی باقر نجوی صاحب سید بھی ہیں تو میں کم بات کروں گا اس بارے میں، کیونکہ کسی اور کو حق اور باطل کا بھار ہو نہ ہو، ہمیں سیدوں کا حق باطل کا بھار بھی ہے. صرف شیر کی آپ نے بات کی تو میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں، نام کے ساتھ سید ہے. شاعر کہتا ہے کہ عجب مذاق رواں ہے یہاں نظام کے ساتھ، عجب مذاق رواں ہے یہاں نظام کے ساتھ، وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ. واہ 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 واہ. تو آپ نے جو ڈویژن دی، میں اس میں حسن رضوی صاحب کے علاوہ باقیوں سے تقریباً آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ایگری کیا، سارا پاکستان جانتا ہے عامر صاحب نے کہاں فیصلہ کرنا ہے، مسرت ہلالی صاحبہ نے کہاں فیصلہ کرنا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے ایک قانونی بات کر کے تو میں اس کی تھوڑی سی سیاسی بات پہ آؤں. قانونی بات یہ ہے کہ ریویو اس بینچ کے سامنے جانا چاہیے جس نے فیصلہ کیا. بالکل صحیح. انلیس کہ جس جج نے، اب اس بینچ میں تو فائز صاحب بھی شامل تھے، اگر کوئی جج ریٹائر ہو گیا ہے، بینچ میں نہیں رہا کوئی، اس کے علاوہ جتنے ججز نے فیصلہ کیا تھا ان کے سامنے ریویو جانا ہے. یہ سپریم کورٹ کے رولز کے اندر، سپریم کورٹ کے پروسیجر کے رولز ہیں 1980 کے، یہ اس کے اندر تحریر شدہ ہے. بلکہ اس حد تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر کھپ ڈالی جب ان کا ریویو چلنا تھا کہ یہ ریویو ان لوگوں کے سامنے جانا چاہیے جو، اور اس کے اوپر بڑے فیصلے کیے. کیونکہ آپ کو یاد ہے ہوبارہ بسٹرڈ کا کیس تھا جس میں اگر میں غالباً میں اگر اس میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے خیال میں ہوبارہ بسٹرڈ کا کیس تھا جس کے ریویو کے اندر ثاقب نثار صاحب اس وقت کے چیف جسٹس نے ریویو کے وقت بینچ چینج کر دیا. چیف جسٹس وہ نہیں تھے لیکن چیف جسٹس کوئی اور تھے، لیکن ثاقب صاحب کو ایڈ کیا، ہاں کو بینچ چینج ہوا تھا، اور قاضی صاحب نے اس کے اوپر لمبے لمبے خط لکھے کہ ریویو تو صرف اس کے اندر لگ سکتا ہے اس بینچ کے سامنے جس نے اوریجنل مقدمہ سنا ہو. اگر وہ جج حاضر سروس ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ریویو لگے گا. اس کے باوجود منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر، یایا فریدی، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر، عطر منیلاب، شاہد وحید صاحب، ان کے سامنے کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ قانون کے اندر تو اس کے کوئی دلائل نہیں. حکومت کہتی ہے کہ اس وجہ سے کہ آئینی نوعیت کا بینچ ہے، آپ آئینی بینچ کے سامنے لگائیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس ریویو کو سننے کے لیے نوٹیفائی کر دیں کہ آئینی بینچ وہ سارے ہیں جنہوں نے مقدمہ سنا تھا. تو اب یہ تو بالکل ہی ایک غیر قانونی بات ہے، لیکن قانون کے اوپر آج کل تقریباً بحث ہو بھی نہیں رہی تو کیا بات کریں. یہاں سے تھوڑی سی لیکن کہانی آگے کی چلائیں. اگر ریویو ڈسمس ہو جاتا ہے، جی سر، یعنی کہ 12 جولائی کا فیصلہ اپ ہولڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز سوچیں کیا ہوگا. پہلے ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ اس وقت قانون کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، طاقت کی بات ہو رہی ہے کہ طاقت کو کیا سوٹ کرتا ہے. اگر یہ فیصلہ انڈو ہو جائے، اگر یہ فیصلہ اپ ہولڈ ہو جائے، یعنی کہ ریویو کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ بینچ ہو جس طرح کا پہلے تھا اور وہ کہے کہ ہمارا فیصلہ درست ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، تو کیا ہوگا کہ آپ کو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینی پڑیں گی، پارلیمنٹ کو ری کیلیبریٹ کرنا پڑے گا. فیصلہ یہ کہے گا کہ 26ویں ترمیم سے پہلے یہ پارلیمنٹ موجود تھی،
یعنی کہ 26ویں ترمیم میں جن لوگوں نے ووٹ کیے وہ غلط لوگ تھے, وہ مخصوص نشستوں کے ووٹ غلط تھے. 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے جس پارلیمنٹ نے ووٹ کیا وہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھی, اور اسی فیصلے کی بیسس پہ آپ پوری 26ویں ترمیم انڈو کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ایسی پارلیمان نے 2/3 میجورٹی سے 26ویں ترمیم پاس کی جو اگر یہ فیصلہ آپ ہولڈ ہو جائے ریویو کے اندر, جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہوگی کہ پراپر پارلیمنٹ نہیں ہے, اس کے اندر پی ٹی آئی کی اتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں, آپ وہ نشستیں دیں, واپس ترمیم پاس کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کے باوجود آپ کے پاس 2/3 آ جائے تو آپ پاس کر لیں. تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے حکومت کے لیے. اچھا 26ویں ترمیم انڈو ہو جائے گی اگر واقعی اس بیسس پہ کہ پارلیمنٹ درست نہیں تھی, 26ویں ترمیم پاس کرنے والی 26ویں ترمیم انڈو ہو جائے تو ڈی فیکٹو سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بن جائے گا اور ایک نئی قسم کی کہانی چل پڑے گی. پاکستان کے اندر ایک سی چینج آ جائے گا بالکل. اس پورے نظام کی یہ منصور عوان جیسے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی سر چھپانے کی, تو پورا نظام ہی بدل جائے گا نا, واپس ایک قانونی اور آئینی نظام چلنا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر میرے خیال میں اس وجہ سے اس مقدمے میں وہ جن کی جان طوطے میں والی کہانی ہے, اس مقدمے میں جان ہے اس نظام کی. کسی بھی صورت میں اگر آپ اس نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ طاقت آئین اور قانون سے بالاتر ہو کے اپنے فیصلے کرتی رہے اور وہ صادر کر دیے جائیں, تو آپ نے پارلیمنٹ کا وہ سٹرکچر ریٹین کرنا ہے جس سٹرکچر کے پاس 2/3 میجورٹی ہے جس نے 26ویں ترمیم پاس کی. اگر اس میں سے ایک نمبر بھی کم ہو گیا یا ایک دفعہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا کہ جن لوگوں نے ووٹ کیا تھا اس میں مخصوص نشستوں والے لوگ بھی تھے, وہ لوگ بھی تھے جو مخصوص نشستوں پہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں گئے, انہوں نے بھی 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ کیا. اگر یہ فیصلہ آ جائے کہ نہیں سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہی تھی, وہ مخصوص نشستیں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے تھیں, وہ عمران خان کو ملنی چاہیے تھیں, تو پھر یہ کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ جو پارلیمان جس نے 26ویں ترمیم پاس کی وہ غیر آئینی پارلیمان تھی, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمان تھی اور یہ نہیں کر سکتی تھی. بالکل سوری میں یہاں سے تھوڑی سی بات آگے چلاؤں. اگر ریویو ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں وہ فیصلہ درست نہیں تھا, تو بھی آپ کو اس کو کسی طریقے ریٹروسپیکٹیو کرنا پڑے گا, کیونکہ جس وقت 26ویں ترمیم پاس کی گئی اس وقت تو ریویو ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. اس وقت تو یہی فیصلہ تھا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں, پی ٹی آئی کو دینے کے بعد آپ پارلیمنٹ بیٹھے, اگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کے مل کے 26ویں ترمیم پاس کر دیتی ہے تو 2/3 میجورٹی ہو جائے گی. یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ اس ایک ججمنٹ سے یہ پورا نظام انڈو ہو سکتا ہے. بالکل 2 مقدمات ایسے ہیں جو پورے نظام کو انڈو کر سکتے ہیں. میں اس میں ملٹری کورٹس بھی نہیں کہہ رہا, وہ بھی پورے نظام کو انڈو نہیں کرے گا, اس کے باوجود بھی 26ویں ترمیم موجود رہے گی, باقی موجود رہے گی. ایک جو 26ویں ترمیم کا چیلنج تھا جس کو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یحییٰ افریدی صاحب کو, منیب اختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ فل کورٹ کے سامنے لگا دیا جائے, ایک وہ مقدمہ اگر سن لیا جائے تو نظام پورا انڈو ہو سکتا ہے. اور ایک اگر 12 جولائی کا فیصلہ اپ ہولڈ کر کے امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ تمام پارلیمان جس نے نہ صرف 26ویں ترمیم پاس کی اور بھی قانون سازیاں کی, بالکل اس سب کے اوپر ایک کوسچن مارک ہو جائے گا, جس وجہ سے میرے خیال میں یہ حکومت کوئی چانس نہیں لے گی اس ریویو کے اندر. قانون اور آئین کو ڈس ریگارڈ بھی کرنا پڑے جیسے کہ ماضی کے اندر کیا گیا, اس کو کرتے ہوئے اس ریویو کے اندر 12 جولائی کا فیصلہ انڈو کیا جائے گا. میرے خیال میں پاور کی پالیٹکس کے اندر, قانون میں نہیں آئین کے اندر تو جو فیصلہ آ چکا ہے وہی آئین کا فیصلہ ہے, لیکن پاور پالیٹکس کے اندر کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اس فیصلے کو سسٹین کر سکیں, جس وجہ سے میرے خیال میں انڈو کر دیں گے جو بھی بینچ. استاد صاحب نے جیسے بتایا, اور اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے جو لوگ آف کیمرہ کہتے پھر رہے ہیں وہ پھر درست کہتے وہ 7 بھی کم کہہ رہے ہیں. جب یہ 26ویں ترمیم, جب یہ 12 جولائی کا فیصلہ آئے گا تو اس سے بھی زیادہ کی بالکل بالکل ان کا پھر حکومت کے لوگوں کا یہ کانفیڈنس ٹھیک ہے کہ سرٹیکل ہو گئی ہے اور چیزیں مینیج ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ شہر اقتدار میں دکانیں کھل گئی ہیں کہ کون کون مخصوص نشستوں پہ آئے گا اور جو ہے نا وہ کس طرح سے ہوگا, کیونکہ جب یہ ہوگا تو شاید لسٹیں دوبارہ یہ چینج کرنے کی اجازت بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کو بھی اس بار مخصوص نشستیں ملیں گی. ان کے تو 2 سینیٹر بھی اطلاعات ہیں کہ بن رہے ہیں. ہاں جی, جب مخصوص نشستیں ان کو ادھر ملیں گی کے پی کے میں تو 2 سینیٹر ان پہ بنیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب
تحریک تحفظ اہل پاکستان کے ساتھ نہیں گئے. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں اس کیس میں چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں. لیکن اگر اس کیس میں جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, جج مینج ہے, بینچ مینج ہے, مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا کو ملیں گی, اگر یہ ہو گیا تو پھر آپ بھول جائیں کہ عدالتوں کی ساکھ جو ہم بحالی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ شروع ہو گئی ہے. یہ 9 مئی کے ایک آدھ فیصلے سے کہ لوگوں کا تھوڑا سا یہ کہ نہیں یار چیزیں ہو سکتی ہیں, پھر تو دور دور تک اس کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے. لوگوں کی جو نفرت ہے, غصہ ہے, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.